بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ADA/ADS بچوں، ہم پڑھ رہے تھے علامہ اقبال کی سوانحیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے علامہ اقبال کا نام، ان کے والد کا تعارف اور علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں بچوں ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال کی یہ جو دینی تعلیم ہے وہ گھر اور مکتب میں ہوئی، اور بعد میں مولانا سید میر حسن کے مشورے پر انہیں اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں داخل کرا دیا، جہاں مولانا میر حسن خود بھی عربی اور فارسی کے استاد تھے۔ اسکاچ مشن اسکول میں چونکہ انٹر کی کلاسیں بھی کھل گئی تھی، اس لیے اقبال نے 1893 میں میٹرک کیا، اور اس کے بعد علامہ اقبال نے 1895 میں انٹرمیڈیٹ یعنی FA کے امتحانات بھی وہیں سے پاس کیے، اور طالب علمی کے زمانے میں ہی علامہ اقبال جو ہے وہ بذریعہ خط و کتابت داغ سے چند غزلوں میں اصلاح لینے لگے۔ کس طرح؟ بذریعہ خط و کتابت، کس سے؟ شاعر مرزا داغ سے۔ یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری کا آغاز جو ہے وہ طالب علمی کے زمانہ میں ہی ہو گیا تھا، اور اس وقت چونکہ اردو زبان دانی کے حوالے سے داغ جو ہیں وہ استاد شاعر تھے، تو علامہ اقبال نے بھی بذریعہ خط و کتابت جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے ان سے بات کی۔ لیکن یہ جو شاگردی اور استادی کا رشتہ ہے داغ کے ساتھ، وہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ البتہ اس کی یاد جو ہے وہ دونوں طرف رہ گئی، جہاں ایک طرف اقبال نے مرزا داغ کی شاگردی پر فخر کا اظہار کیا اور داغ کے انتقال پر ایک مرثیہ لکھا، وہاں دوسری طرف داغ بھی اس بات پر فخر کرتے تھے کہ اقبال بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے کلام کی انہوں نے اصلاح کی۔ FA تک علامہ اقبال نے تعلیم چونکہ سیالکوٹ میں ہی حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ لاہور بھیج دیے گئے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وہ کب شروع ہوئی، وہ طالب علمی کے زمانے میں ہی شروع ہوئی۔ تو یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس پر بھی معروضی میں سوال بن سکتا ہے کہ اقبال، جب ہم نے بات کی کہ انہوں نے FA تک تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی، پھر اس کے بعد وہ لاہور بھیج دیے گئے، تو اقبال کی لاہور آمد سے پہلے باٹی دروازے کے اندر بازار حکیمہ میں ایک انجمن مشاعرہ قائم تھی۔ کہاں قائم تھی انجمن مشاعرہ؟ یعنی مشاعرے ہوتے تھے بازار حکیمہ میں۔ معروضی میں سوال یہ آ سکتا ہے بازار حکیمہ میں، اور وہ لاہور کے باٹی دروازے کے اندر بازار تھا، بازار حکیمہ، وہاں محفل مشاعرہ ہوتی تھی، اور وہاں اس مشاعرے میں مرزا ارشد گورگانی اور ناظم حسین لکھنوی جو تھے وہ اس مشاعرے کے روح رواں ہوتے تھے۔ دونوں خود بھی شعر کہہ کر لاتے تھے، اور شاگردوں اور ثنا خوانوں کی ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی طبع آزمائیوں سے مشاعرے کی رونق دوبالا کی جاتی تھی۔ اقبال لاہور کے کسی مشاعرے میں شریک نہ ہوتے تھے، لیکن ایک شام ان کے چند ہم جماعت انہیں کھینچ کر مجلس مشاعرہ میں لے آئے۔ مشاعرے میں ارشد گورگانی حسب سابق موجود تھے، میر ناظر حسین بھی موجود تھے، ان کے شاگردوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی، تماشائی بھی تھے۔ یہاں لاہور میں غالباً پہلی مرتبہ علامہ اقبال نے مشاعرے میں اپنی نظم پڑھی۔ جب آپ اس شعر پر پہنچے، قطرے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے، تو ارشد گورگانی بے اختیار ہو کر داد دینے لگے، اور انہوں نے بے اختیار کہا کہ یہ نوجوان آگے چل کر ایک مشہور شاعر بنے گا، اور یہ بات واقعی سچ ہوئی۔ یعنی شاعری اقبال کی کہاں زمانہ طالب علمی میں ہی سٹارٹ ہوئی۔ پھر ہم بات کر رہے تھے کہ علامہ اقبال سیالکوٹ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہور آئے، اور لاہور میں انہوں نے مشاعرے میں پہلی دفعہ جو شعر پڑھا وہ کیا تھا؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے،
قطرے جو تھے میرے ار کے انفال کے۔ چونکہ اسکاٹ مشن کالج میں BA کی کلاسیں نہیں کھلی تھی اور علامہ اقبال 1895 میں لاہور آئے اور گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر ان کے مضامین جو ہیں وہ انگریزی، فلسفہ اور عربی تھے۔ کہاں؟ لاہور آ کر BA میں ان کے مضامین انگریزی، فلسفہ اور عربی تھے۔ 1897 میں BA کا امتحان پاس کیا اور عربی میں اول آنے کی وجہ سے 2 طلائی تمغے حاصل کیے۔ اس زمانے میں پروفیسر آرنلڈ علی گڑھ کالج سے قطع تعلق کر کے گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے استاد مقرر ہو گئے۔ ایک تو علامہ اقبال کا اپنا ذاتی رجحان بھی فلسفے کی طرف تھا، دوسرے انہیں آرنلڈ جیسے فلسفی استاد کی شاگردی کا موقع ملا۔ چنانچہ علامہ اقبال نے 1897 میں MA فلسفہ میں داخلہ لیا اور 1899 میں انہوں نے MA فلسفہ کا امتحان پاس کیا اور وہ چونکہ تنہا امیدوار تھے اس لیے صوبے بھر میں اول قرار پائے اور انہیں خان بخش نواب علی بخش میڈل ملا۔ MA کرنے کے بعد وہ اورینٹل کالج لاہور میں تاریخ، فلسفہ اور سیاست کے مضامین پر لیکچر دینے لگے۔ پھر وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے اور انگریزی، تاریخ اور پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ پڑھاتے رہے اور یہاں پر ان کے مشہور استاد AG براؤن، نکلسن اور پروفیسر وارڈ سے انہوں نے علمی فیض اٹھایا اور پروفیسر نکلسن نے ہی علامہ اقبال کی مثنوی جو ہے اسرار خودی، ہم بعد میں تصانیف میں جس کا تعارف پڑھیں گے، انہوں نے ہی انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کیا تھا۔ یورپ میں علامہ اقبال نے 3 سال گزارے۔ چونکہ علامہ اقبال جو ہیں وہ پروفیسر آرنلڈ سے بہت متاثر تھے اور پروفیسر آرنلڈ جو ہیں جب انگلستان چلے گئے تو علامہ اقبال بھی ان کے پیچھے پیچھے جو ہے انگلستان چلے گئے اور علامہ اقبال پروفیسر آرنلڈ سے اس قدر متاثر تھے کہ ان میں دوستی، محبت، استاد اور شاگرد میں جو پہلے دن پیدا ہوئی وہ آخر کر شاگرد کو استاد کے پیچھے انگلستان لے گئی۔ علامہ اقبال کے آرنلڈ اس قدر مداح بن گئے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے۔ 1904 میں آرنلڈ جو ہے وہ انگلستان گئے اور ان کے پیچھے 1905 میں علامہ اقبال نے انگلستان کا سفر کیا۔ 1905 سے 1908 یعنی 3 سال انہوں نے یورپ میں گزارے۔ انگلستان میں انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور پھر کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا، فلسفہ اخلاق کی ڈگری حاصل کی۔ پھر انہوں نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا PhD کا موضوع ان کا تھا ایران کا فلسفہ ما بعد الطبیعت، یعنی جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کی اور انہوں نے جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ اخلاق کی ڈگری حاصل کی اور انگلستان سے انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور جرمنی سے واپس آنے کے بعد وہ لندن کے اسکول آف پولیٹیکل سائنس میں داخل ہوئے۔ وہاں کے پروفیسروں، عالموں، سائنسدانوں اور مدبرین سے استفادہ کیا۔
انگلستان میں ہی قیام کے دوران انہوں نے اسلام پر 6 پبلک لیکچر دیے، یعنی دوران انگلستان ہی انہوں نے اسلام پر 6 پبلک لیکچر دیے جو بہت مقبول ہوئے، اور 6 ماہ تک وہ لندن یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے، پروفیسر آرنلڈ کے قائم مقام کی حیثیت پر، یعنی ان کی جگہ جو ہے وہ 6 ماہ کے لیے وہ لندن یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ وطن واپسی پر علامہ اقبال نے لاہور میں وکالت شروع کی اور ساتھ ساتھ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں 18 ماہ تک انہوں نے جو ہے وہ فلسفہ بھی پڑھایا، اور کالج سے یہ تعلق علامہ اقبال نے پھر خود ہی ختم کر دیا۔ دوستوں کے پوچھنے پر بتایا کہ میں اب سرکاری ملازمت نہیں کر سکتا۔ حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی انہیں بلایا گیا، لیکن یہ ملازمت بھی انہوں نے نامنظور کر دی۔ یورپ جانے سے پہلے علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کا دائرہ محدود تھا، وہ قومی اور وطنی نظمیں لکھتے تھے، ان کی بیشتر نظمیں اردو میں ہوتی تھیں۔ یورپ سے واپسی کے بعد ان میں تبدیلی آئی اور وہ زیادہ تر فارسی میں شاعری کرنے لگے۔ ان کی اردو شاعری کی شہرت 1901 سے پہلے ہو چکی تھی۔ لاہور کے ایک مشاعرے میں انہوں نے اپنی مشہور نظم ہمالہ سنائی۔ ہمالہ نظم جو ہے وہ آپ نے پہلے سمیسٹر میں جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے لٹریچر میں، ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں اس کے موضوعات ہوں گے۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم ہمالہ جو شیخ عبد القادر کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اقبال سے یہ نظم لے کر اپنے رسالہ مخزن میں انہوں نے جو ہے وہ شائع کی، اور اس رسالے میں یعنی مخزن رسالے میں جو کہ شیخ عبد القادر کا تھا، علامہ اقبال کا کلام پابندی سے شائع ہوتا رہا، اور رفتہ رفتہ لوگ علامہ اقبال کی شاعری کے معترف ہوتے چلے گئے۔ یورپ میں علامہ اقبال نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شاعری کو ترک کر دیں گے، لیکن 2 شخصیات پروفیسر آرنلڈ اور شیخ عبد القادر کے مشورے پر انہوں نے شاعری کی مشق سخن جاری کی۔ دونوں نے علامہ اقبال کے اس خیال سے اتفاق کیا، جو کہ علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ وہ شاعری کو ترک کر دیں، لیکن 2 شخصیات شیخ عبد القادر جو کہ مخزن رسالے کے مدیر تھے، اور پروفیسر آرنلڈ جو علامہ اقبال جن سے بے حد متاثر تھے، دونوں نے علامہ اقبال کو مشورہ دیا کہ وہ شاعری کو جاری رکھیں۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال کو 1922 میں سر کا خطاب دیا گیا، ٹھیک ہے، تو سر کے خطاب کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ بھی ایک مشہور واقعہ کہ علامہ اقبال نے سر کا خطاب لینے سے پہلے یہ تجویز دی کہ ان کے استاد کو بھی جو ہے وہ خطاب سے اعزاز سے نوازا جائے، تب وہ سر کا خطاب جو ہے وہ تجویز کریں گے۔ اور سید میر حسن جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ ان کا بہت کردار ہے، اور جو اقبال کو پہلی نظر میں دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے، اور پھر انہیں اقبال کے والد سے جو ہے وہ ان کو اصرار کیا کہ علامہ اقبال کو جدید تعلیم دلوائیں۔ ایک نظر میں انہوں نے پہچان لیا تھا، ہیرے کی پہچان چونکہ جوہری کو ہی ہوتی ہے، علامہ اقبال نے کہ ان استاد کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ علامہ اقبال پہلے علمی سیاست سے بالکل بے تعلق تھے، یعنی ہم نے علامہ اقبال کی تعلیم شاعری کی ہم بات کی، اب ہم ان کا سیاست میں کیا کردار تھا۔ پہلے وہ علمی سیاست سے بالکل بے تعلق تھے، اور انہوں نے ایک مدت تک اپنے آپ کو اس سے دور رکھا، کس سے؟ سیاست سے، لیکن علامہ اقبال کے بعض احباب انہیں پبلک لائف میں لانے کے لیے بضد تھے، چنانچہ دوستوں کے اصرار پر 1926 میں لاہور کے حلقہ انتخاب سے کونسل کی ممبری کے لیے بطور امیدوار علامہ اقبال کھڑے ہوئے، اور اپنے حریف کے مقابلے میں 3000 ووٹوں کی اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ 1928 میں 2 سال بعد اہل مدراس نے علامہ اقبال کو دعوت دی، اسلام پر
لیکچر دینے کے لیے مدراس یونیورسٹی میں طلباء کے سامنے کوئی نہ کوئی ممتاز عیسائی عالم، عیسائی مذہب چند عالمانہ لیکچر دیتا تھا۔ تو مدراس کے مسلمانوں میں بھی جوش پیدا ہوا، تو انہوں نے کوشش کی کہ انگریزی مدراس کے مسلمان طلباء کے لیے اس قسم کا انتظام کیا جائے کہ کسی مسلمان عالم سے اسلام اور بانی اسلام پر لیکچر دلوائے جائیں۔ تو اس غرض کے لیے 1928 میں علامہ اقبال نے اسلام پر جو ہے وہ 6 فلسفیانہ لیکچر دیے، جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے 1930 میں شائع ہوئے۔ پھر اس کے بعد دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد کے صدر منتخب ہوئے اور علیحدہ وطن پاکستان کا نظریہ پیش کیا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں اس نظریے کو 7 سال بعد اس حقیقت میں بدل دیا اور 1947 میں پاکستان کا قیام ہمارے سامنے ہے۔ 1931 میں دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے انہیں ممبر منتخب کیا گیا۔ اس کانفرنس میں جو 17 ستمبر 1931 سے شروع ہو کر 1 دسمبر 1931 کو ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال کانفرنس سے واپسی پر مشہور فلسفی برگساں سے بھی علامہ اقبال کی ملاقات ہوئی، جن کا نظریہ واقعیت زماں جو ہے وہ بڑا مشہور تھا۔ دوران ملاقات جب اس نظریے پر بحث ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے برگساں کو یہ ایک حدیث سنائی کہ زمانے کو برا مت کہو کہ زمانہ خود خدا ہے۔ اس حدیث کو سن کر برگساں کرسی سے اچھل کر آگے بڑھا اور تعجب سے پوچھنے لگا، کیا یہ سچ ہے؟ اس کے بعد پھر علامہ اقبال جو ہے وہ یورپ کے تو رستے میں علامہ اقبال انہوں نے اٹلی کا سفر بھی کیا، روم بھی گئے، مسولینی سے انہوں نے ملاقات کی۔ علامہ اقبال کو چونکہ قدیم عربی تہذیب سے بے حد محبت تھی، بہت دلچسپی تھی انہیں۔ اسپین قدیم زمانے میں عربی تہذیب کا مرکز تھا، اس لیے انہوں نے اسپین کا سفر کیا اور اس کی ہر چیز سے متاثر ہوئے۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم مسجد قرطبہ جو ہے وہ اسپین کے سفر کی یادگار ہے۔ خالص مذہبی اور تاریخی احساسات کے زیر اثر انہوں نے اسپین کا سفر کیا۔ 1933 میں افغانستان کا سفر کیا اور اس سفر میں ان کی اہم ملاقات جو ہے وہ نادر شاہ سے ہوئی، اور افغانستان سے سفر پہ واپسی پر کچھ عرصے بعد ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب رہنے لگی۔ ان پر اس بیماری کا آغاز ہوا جو بالآخر 1938 میں ان کی وفات پر ختم ہوئی۔ ابتدا میں ان کو نزلہ اور کھانسی کی شکایت ہوئی، گلا بیٹھ گیا۔ دہلی کے نامور طبیب حافظ عبدالوہاب صاحب معروف حکیم نبینہ سے ان کا علاج کرایا گیا۔ آپ کے بڑے بھائی ڈاکٹر نے جب بتایا کہ حالت تشویشناک ہے تو آپ کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے تسلی کے لیے کچھ کہنا چاہا تو آپ نے فرمایا، میں مسلمان ہوں اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ یوں 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا اور بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے بائیں جانب دفن ہوئے۔ حکومت افغانستان کی امداد سے ان کا خوبصورت مزار بنایا گیا جو کہ ایک عام زیارت گاہ ہے۔ علامہ اقبال کی اب ہم تھوڑی سی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ علامہ اقبال کی جو ہے وہ شادیاں کتنی ہوئیں۔ تو علامہ اقبال کی 3 شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی علامہ اقبال کی ہوئی اس وقت علامہ اقبال کی عمر جو ہے وہ 16 سال تھی،
اور 1893 میں بتایا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ پہلی شادی جب علامہ اقبال نے کی تو علامہ اقبال کی پہلی بیوی کا نام کریم بی بی تھا، جس سے علامہ اقبال کی 2 اولاد تھی، آفتاب اقبال اور معراج بیگم۔ چونکہ اس وقت علامہ اقبال کی عمر بہت چھوٹی تھی تو انہوں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا، تو چونکہ وہ ہاسٹل میں رہتے تھے تو کریم بی بی جو ان کی پہلی بیوی تھی تو وہ ان کے ساتھ ہاسٹل تو رہ نہیں سکتی تھی، تو وہ اپنے میکے جو ہے وہ گجرات میں ہی بسر کرتی تھی، لیکن علامہ اقبال کی اپنی اس بیوی کے ساتھ جو ہے کوئی زیادہ بن نہیں پائی، شاید عمروں کا ایک فرق تھا، پھر جو ہے وہ ان کے والدین کے ساتھ بھی رہنا پسند نہیں کرتی تھی، تو اقبال کی یہ شادی کی ناکامی کا یہ سبب یہ ہوا کہ ان کے دونوں بچے جو تھے وہ شفقت پدری سے محروم رہ گئے، لیکن علامہ اقبال کو اپنی بیٹی معراج بیگم سے بہت محبت تھی۔ اور علامہ اقبال نے دوسری شادی جو ہے 1910 میں کشمیری خاندان کی صاحبزادی جو کہ وکٹوریہ گرلز اسکول میں پڑھتی تھی، سردار بیگم، ان سے شادی کی، جن سے علامہ اقبال کی جو ہے وہ رخصتی عمل میں نہ آئی، صرف نکاح ہوا تھا۔ پھر کچھ مسائل کی اور کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ نکاح جو ہے وہ رخصتی میں نہ بنا، کیونکہ اس وقت سردار بیگم کی عمر 19 برس کے لگ بھگ تھی، اور کچھ گمنام خطوط علامہ اقبال کو ملے کہ جس میں سردار بیگم کے چال چلن پر نکتہ چینی کی گئی، تو اقبال الجھن اور کشمکش کا شکار ہو گئے، تو انہوں نے سردار بیگم جو رخصتی کا عمل وہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے طلاق نہیں دی۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال کی نے تیسری شادی لدھیانہ میں مختار بیگم کے ساتھ کی، جو کہ علامہ اقبال کی بیگم نہایت نرم دل تھیں، کسی کا دکھ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پھر چونکہ وہ جو علامہ اقبال کی دوسری بیگم سردار بیگم پر چونکہ جو بہتان تھے، تو وہ کسی گمنام جو خطوط تحریر کرنے والا تھا وہ کوئی وکیل تھا، پھر ایک چونکہ وہ راز کھلا تو علامہ اقبال کو بھی احساس ہوا کہ اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو علامہ اقبال نے سردار بیگم کے ساتھ 1913 میں دوبارہ نکاح پڑھوایا، اور انالکری والے مکان میں علامہ اقبال کی دونوں بیگم میں مختار بیگم اور سردار بیگم جو تقریباً ایک ہی عمر کی تھی، اور دونوں میں ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ جیسی بہنوں میں ہوتی ہے۔ یعنی علامہ اقبال کی 3 شادیاں، پہلی بیوی کریم بی بی، دوسری سردار بیگم اور تیسری مختار بیگم۔ علامہ اقبال کا جو بیٹا ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال، وہ علامہ اقبال کی دوسری بیوی جاوید اقبال سے تھا۔ اور زندہ رود جو علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال نے لکھی، یہ علامہ اقبال کی مکمل سوانح حیات ہے۔ یہ تصویر کے ساتھ اس لیے کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ پوچھا جائے آپ سے کہ علامہ اقبال کی سوانح حیات پر کتاب جو تحریر ہوئی اس کا نام کیا ہے، زندہ رود، اور اس کے مصنف کا نام ڈاکٹر جاوید اقبال جو کہ علامہ اقبال کے بیٹے ہیں۔ اللہ حافظ۔